ایک سوال یہ دریافت کیا گیا ہے کہ مسجد سے منسلک گٹر کی بو مسلسل آتی ہو اور انتظامیہ باوجود بتانے کہ کوئی حل نہ نکالے تو وہاں نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ مسجد میں بو کا آنا اور انتظامیہ کا یہ تساہل اور سستی یہ نہایت ہی غلط بات ہے، اور اس سے مسجد انتظامیہ اور مسجد میں جو لوگ اس کام کو کروا سکتے ہیں اور سستی کر رہے ہیں وہ سخت گناہ گار ہوں گے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو ہمیشہ پاک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں یہ حکم ہوا کہ اپنے اپنے محلوں میں مسجدیں بناؤ اور انہیں پاک رکھو، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے دور میں ہر مسجد کے لیے یہ فنڈ مقرر کر دیا تھا کہ لوگ حکومت سے پیسے لیں اور جمعہ کے دن خاص طور پہ اس میں خوشبودار لکڑی یا کچھ ایسی چیزیں جلائیں جس سے مسجد میں آنے والے نمازی انہیں خوشبودار ماحول میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، اور ہر وہ مسلمانوں کا اجتماع جہاں پر 10 15 20 افراد اکٹھے ہوتے ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ وہاں پر خوشبو لگا کے جانا نیکی کے کاموں میں سے۔ اس لیے ہر وہ فنکشن جہاں بھی مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انفرادی طور پہ اپنے طور پہ بھی خوشبو لگانا یہ سنت کے طریقوں میں سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے وہاں سے خوشبو آتی تھی، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزر جاتے تھے لوگ وہاں سے گزرتے تھے اور کہتے تھے کہ عبداللہ یہاں سے گزرے ہوں گے، یہ خوشبو تو عبداللہ استعمال کرتے ہیں، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھی۔ اور اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کسی نے دریافت کیا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے غالباً کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست، ان کے طریقوں پر عمل کرنا، ان کی ہستی میں ڈھل جانا یہ کس شخص میں پایا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عبداللہ کو دیکھ لو کہ اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتے جلتے۔ اس لیے خوشبو انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، مساجد میں، ہر جگہ شریعت نے اس کو پسندیدہ قرار دیا، اور اس کو تو نہ کرنا، اور اس کے برعکس یہ گٹر کی بو اور نمازیوں کو تنگ کرے یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ مسجد انتظامیہ کو فوری طور پہ اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور وہاں کے جتنے مسلمان ہیں انہیں چاہیے کہ چندہ کریں اور پیسے جمع کر کے اس مسجد کی اس حالت کو ٹھیک کریں۔ رہ گئی یہ بات کہ باجماعت نماز ترک کر دی جائے، تو وہاں پر باجماعت نماز چھوڑ کے اگر متبادل کوئی مسجد ہے قریب میں تو بالکل وہاں جانا چاہیے، اس مسجد کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ بھی وہاں نماز پڑھے گا اور متبادل مسجد موجود ہے تو ایک طرح سے یہ بھی اس پہ ہی تعاون کر رہا ہے، اور پھر بولتا بھی نہیں، احتجاج بھی نہیں، یہ تو اس سے بڑا ستم۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ متبادل مسجد بھی نہیں ہے، اور یہ کہہ چکا، اس کے باوجود انتظامیہ سستی اختیار کرتی ہے، پیسوں کا عذر اور بہانہ ہے، اس کے لیے چندہ بھی نہیں کرتے، نہ جمعہ میں نہ اپنی انفرادی ملاقاتوں میں، تو یہ درجہ مجبوری میں پھر اس مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا رہے، اس کو نہ چھوڑے، کیونکہ باجماعت نماز کو چھوڑ دینا پھر اس کا عام طور پہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ نماز سے ہی جاتا رہتا ہے، تو باجماعت نماز پڑھنا ترک نہیں کرنا چاہیے۔